السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، والصلاۃ والسلام علی من انزل علیہ القرآن تبیانا لکل شیء وہو ھدی وفرقان، وعلی آلہ واصحابہ الذین سلکوا مناہج الصدق والعرفان، وجاہدوا فی سبیلہ ونشروا الدین بسیف وسنان وحجۃ وبرہان، وعلی من اتبعہم بإحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی صاحب موبائل بات نہیں چل رہا، موبائل سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں بند ہو جائے اور دیدار ہو جائے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں زمانے میں، غلام مصطفیٰ بن کر کے میں بک جاؤں زمانے میں، محمد نام پر سودا سری بازار ہو جائے، محمد نام پر سودا سری بازار ہو جائے۔ بریلی کے امام فرماتے ہیں وہ صبح لال ازار پھرتے ہیں، وہ صبح لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن آئے بہار پھرتے ہیں۔ اور بریلی کے امام جب حج کرنے کے لیے گئے تو امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اپنی زندگی میں کتنے حج فرمائے؟ کسی کو پتا؟ صرف 2 حج فرمائے۔ بریلی کے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان ہم سنیوں کی جات میں اپنی زندگی میں صرف 2 حج فرمائے، ایک فرض ایک نفل۔ وہ بریلی کے امام جب روضہ اقدس کے سامنے جاتے ہیں، یہ نام آپ نے وہیں پہ لکھا تھا مواجد شریف کے شریف، تو بریلی کے امام نے کہا تھا جب آپ نے گنبد خضرا کو دیکھا اور دیکھ کر کے آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا آقا یہ آپ کا وہی ادنا سا احمد رضا ہے جو ہندوستان میں مصطفیٰ جان رحمت پلا، یہ آپ کا وہی ادنا امام احمد رضا ہے جو ہندوستان کے سرزمین میں کعبے کے بدر الدجا پڑھتا ہے۔ آقا یہ آپ کا وہی احمد رضا ہے جس نے یہ شعر پڑھا ہے، دور و نزدیکی کے سننے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آقا یہ وہی احمد رضا ہے جس نے یہ شعر پڑھا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ آقا یہ آپ کا وہی احمد رضا ہے جس نے ہندوستان میں یہ شعر پڑھا ہے، کام خود لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا بے شک۔ آقا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی زیارت کر لوں، تو ہمارے مورخین فرماتے ہیں کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کو آقائے کائنات نے اپنا دست مبارک نکالا اور بنفس نفیس میرے آقا نے اپنا دیا۔ بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، کلام اعلی حضرت زندہ باد، زیارت حرمین شریفین، زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ بہت اچھا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا معنی اور مفہوم سمجھنے اور سمجھانے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مخبر صادق پیغمبر اسلام جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدت و محبت کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، لائق مبارکباد ہے ہمارے مولانا ابرار صاحب نظامی اور ان کے والد محترم ہے۔ اولاد تو اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایک انسان کی سب سے بہترین کمائی زندگی کی وہ اس کی اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ وہ نعمت ہے اولاد جس کو جن نعمتوں کا حصول کے لیے جن کے حصول کے لیے انبیاء کرام نے دعائیں کی ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل نے بیٹے کے حصول کے لیے دعائیں کی تھی، بیٹے اولاد ہونا ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ نعمت ہر کسی کو نہیں دیتا، بلکہ جس پر اللہ اپنی
رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اسے اللہ یہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ بیٹے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی نعمت ہے اور بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا بیٹا دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص طرح کی نعمت اس بندے پر ہوتی ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی بیٹی نواز دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص رحمت اس انسان کے اوپر ہوتی ہے۔ تو لائق مبارکباد ہے ہمارے مولانا ابراہیم نظامی صاحب قبلہ اللہ اولاد تو سب کو کسی کو جس پر نوازشات فرماتا ہے دیتا ہے، لیکن ایسا فرما بردار بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ اللہ دولت والے بہت بناتا ہے، لیکن دولت کے خرچ کرنے کی جو نیت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کسی کو دیتا ہے۔ ہر کسی کو یہ نعمت اور یہ نعمت عظمیٰ اللہ عطا نہیں فرماتا۔ بہت سارے ایسے بیٹے ہیں آپ نے اپنے سماج میں دیکھا ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے بیٹے ہیں آپ نے اپنے معاشرے میں اس بات کا جائزہ لیا ہوگا جو اپنے باپ کو گالیاں سنا کر کے گھروں سے باہر نکالتے ہیں۔ بہت سارے آپ نے اپنے معاشرے میں اس چیز کو آپ نے نوٹ کیا ہوگا، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں کو برا اور بھلا کہتے ہیں۔ آپ نے اپنے سماج میں بہت سارے ایسے بیٹوں کا بھی جائزہ لیا ہوگا جو بیٹے اپنے دوست کی تو عزت کرتے ہیں لیکن اپنے باپ کی تحقیر کرتے ہیں، حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اگر باپ چوراہے پہ بیٹے کو ڈانٹتے تو بیٹا آ کر کے باپ کا گریبان پکڑتا ہے کہ آپ نے ہمیں چوراہے پہ ڈانٹا کیوں، جبکہ دنیا میں سب سے زیادہ حقدار اگر ڈانٹنے کا کوئی ہے تو وہ باپ ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے باپ کے ڈانٹ کو سن لیا پھر دنیا کے آگے وہ سر بلند اور سر اٹھا کے جیتا ہے، اور جس نے اپنے باپ کے سامنے ڈانٹ نہیں کھایا، اپنے باپ کی باتیں برداشت نہیں کی تو پھر وہ انسان ساری دنیا کی ٹھوکریں کھا کے زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ نعمتیں ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بیٹا ہر انسان کو عطا فرمائے کہ جنہوں نے اپنی کمائی سے جو بھی ان سے ہو سکا محنت کر کے اپنی پڑھائی لکھائی کروا کے حلال رزق سے اپنے باپ کے عمرے کے جانے کا انتظام کرتا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو ایسا فرمانبردار بیٹا عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ای کائنتان من شعائر اللہ کا جو آپ نے جو تفسیر کی ہے وہ فرماتے ہیں ای کائنتان یعنی یہ دونوں صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ، تو جس نے خلوص و للہیت کے ساتھ میں حج کیا ابھی اعتمرا یا عمرہ کیا فلا جناح علیہ تو ان دونوں کے اوپر پھر کوئی گناہ نہیں باقی۔ فلا جناح علیہ میں فلا یہ موجبہ سالبہ کلیہ کا سور مطلب وہ انسان گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ حج کر کے آتا ہے اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کا حج قبول ہو گیا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر وہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اب مقبول حج کی نشانیاں کیا ہیں اور مقبول عمرے کی نشانیاں کیا ہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حج سے جانے سے پہلے ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں، حج سے آئے تو اور زیادہ گناہوں پہ جری ہو جاتے ہیں۔ باقاعدہ دیہاتوں میں ہمارے ادھر تو مشہور ہے اگر کوئی میڑ کاٹتا ہوا مل رہا ہے تو اس کو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ یہ حاجی ہوگا۔ جی جی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مقبول حج اور مقبول عمرے کی نشانیاں کیا ہے، تو ہمارے بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ جس کے حالات بدل جائے سمجھ لے اس کا حج یا عمرہ۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی انسان اگر عمرے پہ جانے سے پہلے یا حج پر جانے سے پہلے لوگوں کو گالیاں دیتا ہو اس نے گالیاں دینا بند کر دیا ہو، اگر حج و عمرے پہ جانے سے پہلے لوگوں کو ستاتا ہو ستانا بند کر دیا ہو، اگر حج و عمرہ پہ جانے سے پہلے لوگوں کے حق کو غصب کرتا ہو غصب کرنا بند کر دیا ہو، اگر حج و عمرہ پہ جانے سے پہلے وہ انسان بے نمازی رہا ہو آنے کے بعد میں نماز والا ہو جائے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں سمجھ لینا اس کا حج قبول ہے، اس کا عمرہ بھی قبول۔ لیکن حج پہ جانے سے پہلے وہ بے نمازی تھا اور واپس آیا پھر بھی بے نمازی ہے، حج پہ جانے سے پہلے وہ غیبت کرتا تھا واپس آیا پھر بھی غیبت کر رہا ہے،
حج میں اور یا عمرہ پہ جانے سے پہلے ان لوگوں کے حق کو غصب کرتا تھا، آنے کے بعد اور زیادہ کر رہا ہے؟ تو ہمارے بزرگ فرماتے سمجھ لینا اس نے صرف پیسہ پھینکا، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کے تعلق سے فرماتے ایک صحابی رسول نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ افضل اعمال کیا ہے؟ عمل تو بہت سارے ہیں، ہماری شریعت میں نماز بھی ایک عمل ہے، روزہ بھی ایک عمل ہے، اگر آپ نے راستے جاتے ہوئے راستے پر سے اگر آپ نے تکلیف دہ چیز کو یعنی اینٹ اور پتھر کو ہٹا دیا کہ لوگوں کے پیر سے ٹھکر لگے گا اور لوگوں کو تکلیف ہوگی، تو یہ بھی اس کا بھی اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا، یہ بھی ایک عمل ہے۔ اگر آپ نے خندہ پیشانی کے ساتھ میں ایک مومن بھائی سے ملاقات کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اس کا بھی آپ کو ثواب عطا فرمائے گا، یہ بھی ایک عمل ہے۔ وہ صحابی حاضر ہوتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ افضل الاعمال کیا ہے؟ افضل عمل بتائیں آپ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افضل عمل سننا چاہے تو سنو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اور دوسرا پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دوسرا عمل بتایا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرا عمل یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد میں جہاد کرو۔ جہاد کے معنی کو لوگوں نے الگ طرح سے لے لیا ہے، لیکن جہاد کا جو معنی ہے یہ الگ طرح کا ہے۔ اسی لیے قرآن میں ہے کہ قرآن کو جو بغیر تفاسیر کے اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے پڑھے گا، خاص کر کے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے بغیر جو یہ سمجھے کہ ہم خود بخود قرآن کو سمجھ لیں گے تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ غیر مسلم کیا کرتے ہیں؟ وہ حدیث تھوڑے پڑھتے ہیں، ائمہ کے اقوال تھوڑے پڑھتے ہیں۔ سب سے زیادہ اگر تفاسیر کسی کتاب کی دنیا میں لکھی گئی ہے تفصیل کے ساتھ میں تو وہ قرآن ہے۔ یعنی قرآن اتنا اجمال کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ساری چیزوں کو بیان فرما دیا ہے، بشرطے کہ اس کو سمجھنے والی نظر چاہیے۔ اگر آپ قرآن کو بغیر حدیث اور اقوال ائمہ کو پڑھو گے تو وہ دن دور نہیں جب آپ گمراہی کے شکار ہو جاؤ گے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرا افضل اعمال یہ ہے کہ تم جہاد کرو۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ تیسرا کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم اللہ کی رضا کے لیے حج یا عمرہ کرو۔ بے شک۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوسری حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ تم حج اور عمرہ پیدل پہ کیا کرو۔ پیدل پہ مطلب ایک ہی بات دی کہ ایک کیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی، پھر ہم نے کر دیا، پھر دیا، پھر اس نے حج کر لیا، عمرے کر لیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ تم حج و عمرہ پیدل پہ کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پیدل پہ کرنے سے ہمیں حاصل کیا ہوگا؟ تو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تمہارے گناہوں کو مٹائے گا اور تمہارے گھروں سے تنگ دستی اور محتاجی کو دور فرمائے گا۔ پھر میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ کسی انسان نے اگر عمرہ ادا کیا تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک عمرہ دوسری عمرے تک بیچ میں جتنے گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں حج مبرور کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف جنت عطا فرماتا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تیسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ تم جو ہے حج اور عمرہ کیا کرو، اس لیے کہ جس انسان نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تو گویا وہ بندہ ایسا ہے جیسے میرے ساتھ اس نے حج کیا۔ پھر میرے مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس انسان نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا تو وہ اس کا عمرہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے حج ادا کیا ہو۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں اور قرآن پھر پکار کہہ کے ہم لوگوں کو کہتا ہے کہ اے لوگوں کہ جن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو استطاعت دی ہو تو وہ حج کر لے۔ حج تو فرائض اسلام میں سے ہے، لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت نہ دی ہو، اتنی استطاعت ہو کہ وہ بندہ حج تو نہیں کر سکتا لیکن نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت ضرور کر سکتا ہے، جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں من زار تربتی وجبت لہو شفاعت۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ جس انسان نے میرے روزے کی زیارت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری وجہ سے میری شفاعت اس پر لازم و ضروری قرار دے دیا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے دیوانوں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے استطاعت دیا ہو وہ حج کرے، اور جو اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس بندے کو چاہیے کہ وہ عمرے کے طور پر میرے روزے کی زیارت کرنے کو چلا۔ علامہ ابن نعیم علیہ رحمہ فرماتے ہیں
کہ جب ایک بندہ حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، عموماً لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے حج کیا ہے تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، جس بندے نے عمرہ کیا ہے تو اس بندے کو کم ثواب ملے گا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ علامہ ابن نعیم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے خلوص و للہیت کے ساتھ حج ادا کیا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حج کو قبول فرما لیا تو جتنا ثواب اللہ ایک حاجی کو عطا فرماتا ہے اتنا ہی ثواب ایک عمرہ کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ پھر علامہ نعیم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ابواب الفتن کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو کوٹ کرتے ہوئے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب تمہیں حرم کعبہ سے روک دیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ زمانہ کون سا ہوگا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہو فتنوں کا زمانہ ہوگا۔ اور پھر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیوں میرے ماننے والوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں کے اوپر اس کثرت کے ساتھ فتنوں کا وقوع ہو رہا ہے، جیسے آسمان سے جب بارش کے قطروں کا نزول ہوتا ہے تو جس طرح وہ تمہارے گھروں پر بارش کے قطرات اترتے ہیں، اسی طریقے سے تمہارے سروں کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں فتنوں کا نزول ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ان فتنوں کے دور میں ہم کریں کیا؟ پھر میرے مصطفیٰ علیہ السلام وہی آپ پلٹ کے آئے افضل اعمال کی جانب۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر اس زمانے میں تمہارا ایمان سلامت رہا تو تمہارے اوپر میں لازم و ضروری قرار دیتا ہوں میرے روضے کی زیارت کرنا۔ اور پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میں تم ملک شام کی جانب کوچ کر جانا۔ یعنی ایمان اس زمانے میں ملک شام میں رہے گا۔ آگے زمانہ ہمارا فتنوں کا ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کے زمانے میں اور زیادہ فتنے اٹھیں گے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے حج کیا یا عمرہ کیا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے وہ آقا جن کو صادق الوعد والامین کہا جاتا ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے خلوص للہیت کے ساتھ حج یا عمرہ کیا اور حج اور عمرے کے درمیان میں اس نے کوئی بھی گناہ کے کام نہیں کیے تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ اپنے گھر بعد میں پہنچتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس کے گھر میں پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں آج ہمارے اور آپ کا اور ہمارے معاشرے کی عادتیں ثانیہ بن چکی ہے کہ ہم اور آپ جب حج کرنے کے لیے جاتے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جیسے ہم اور عبادات کرتے ہیں، نماز میں بھی کچھ فرائض ہیں، ہم حج کرتے ہیں تو حج میں بھی کچھ چیزیں فرائض ہیں، فرض ہے، ہم عمرہ ادا کرنے جاتے ہیں تو عمرہ میں بھی کچھ چیزیں فرض ہے۔ ہر فعل میں کچھ نہ کچھ چیزیں لازم و ضروری شرط ضرور ہے، کوئی بھی فعل ہو۔ آپ علم نحو پڑھ لیں، علم منطق پڑھ لیں، علم صرف پڑھ لیں، علم فلسفہ پڑھ لیں، ہر موضوع کا اور ہر علم کا کوئی نہ کوئی ایک غائب ضرور ہوتا ہے، ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی شرط اور لازم ضرور ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عمرے کے بھی فرائض ہیں۔ عمرے کے فرائض کیا ہے؟ عمرے کے فرائض جو ہیں آپ فرض سمجھتے ہیں، فرض کسے کہتے ہیں؟ وہ ارکان اور وہ رکن جس کے بغیر وہ چیز ہو ہی نہ، اسے فرض کہا جاتا ہے۔ اور شریعت کے نظر میں اسے کہا جاتا ہے جسے قرآن سے ثابت شدہ ہو اسے فرض کہا جاتا ہے۔ عمومی لفظوں میں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ عمرے کے بھی دو فرض ہیں، اور پہلا فرض کیا؟ حدود حرم سے باہر آپ کو احرام باندھنا ہے۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ آپ کو خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، یہ فرض ہے، فرض مانے شرط، یعنی اگر یہ چیزیں آپ کی فوت ہو گئی تو پھر آپ کا عمرہ قبول نہیں ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو سنت اور واجبات بھی ہیں۔ واجبات کون سی؟ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا، صفا سے شروع کرنا اور مروہ تک جانا۔ یہ صفا اور مروہ کی صحیح جو ہے یہ آپ پر واجب ہے، ضروری ہے، شرط ہے آپ کے لیے۔ پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اور دوسرا واجب کیا ہے ہمارے عمرے کا؟ دوسرا واجب ہمارے عمرے کا حاجی صاحب قبلہ وہ بالوں کو جو ہے نکالنا ہے، حلق کروانا ہے، جسے کتروانا کہا جاتا ہے۔ حج میں عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بالوں کو مکمل طور پہ حاجی لوگ اتارتے ہیں اپنے سر سے، لیکن عمرے میں یہ شرط نہیں لگائی گئی کہ آپ بال کو مکمل کٹائیں یا تھوڑا کٹائیں۔ ہمارے بزرگان دین اور خاص کر کے ہمارے فقہ کے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے تھوڑا سا بھی بال کاٹ لیا تو اس کا عمرہ ہو جائے گا، حلق مان لیا جائے گا۔ ہر چیز کا اور ہر فعل کا، ہر رکن کا، ہر عمل کا ایک نہ ایک فرض ضرور ہوتا ہے۔ جیسے نماز میں ہمارے فرائض ہے، اسی طریقے سے ہمارے حج میں بھی فرائض ہے، اسی طریقے سے ہماری عمرے میں بھی فرائض ہے۔
اب میرے مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انسان نے عمرے اور حج کے فرائض کو ادا کیا، جس انسان نے عمرے اور حج کے واجبات کو ادا کیا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے نیت کرتے ہی اس کا عمرہ قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ ساری چیزوں کا جاننے والا، اللہ علیم و خبیر ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس بندے نے اپنے دل میں نیت کی، اور اگر اس بندے نے خلوص و للہیت کے ساتھ نیت کی ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کرتے ہی اس بندے کا حج اور عمرہ قبول فرما لیتا ہے، اس کے ارکان اور پھر وہاں جا کر کے آپ کو رکن بھی ادا کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام ایک مقام پہ صحابہ کرام مسجد نبوی میں جلوہ گر تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد میں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو، آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں حج کیسے کرنا ہے، آپ ہمیں اس چیز کا حکم دیں کہ ہمیں عمرہ کیسے ادا کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اس بندے نے سوال کیا ہے کہ اے میرے آقا آپ بتائیں حج کیسے کیا جاتا ہے، اس بندے نے سوال کیا ہے کہ اے میرے آقا بتائیں عمرہ کیسے کیا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جب تم حج یا عمرہ کرنے کا ارادہ کرو، سب سے پہلے حدود حرم سے باہر نکلا ہو، اور جہاں پہ تمہارا میقات ہے، میقات اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں سے احرام کے بغیر داخلہ ممنوع ہوتا ہے، داخلہ حرام قرار دیا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم حج یا عمرہ کرنے کی نیت کرو تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے حدود حرم سے باہر آ جاؤ، اور آنے کے بعد میں اپنے بدن کو پاک و صاف کر لو، اور پاک و صاف کرنے کے بعد میں اپنے اوپر احرام باندھ لو، اور احرام باندھنے کا بھی طریقہ ہمارے علماء نے ارشاد فرمایا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تم حدود حرم سے باہر آ جاؤ اور احرام باندھ لو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد میں تم خانہ کعبہ پہ آؤ۔ اگر کوئی انسان حدود حرم سے باہر سے آ رہا ہے، اگر عرب کے ملک سے باہر سے تشریف لا رہا ہے اور اپنے میقات سے حرم باندھ کے آ رہا ہے، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی اس کی پہلی نظر خانہ کعبہ پہ پڑتی ہے، جیسے ہی اس کی پہلی نظر یا تو میرے روضے پر پڑے گی، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دونوں جگہوں پر جو پہلی دعائیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پہلی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اسلامیہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیواروں یہ سعادت ہر کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ آج ہمارے حاجی رئیس صاحب، ہمارے ہم مولانا صاحب کے والد محترم صاحب عمرہ کرنے کی غرض سے تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن عمرہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج ہمارے لوگوں کا یہ طریقہ بن چکا ہے، آج ہم لوگوں کا یہ وتیرہ بن چکا ہے، ہم عمرے پہ عمرے ادا کرتے ہیں، حج پہ حج ادا کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اصلاح کی غرض کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی اصلاح کا بھی سوچا ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے اس بات کو؟ ہم حج تو کر آتے ہیں، ہم عمرے پہ عمرہ کر لیتے ہیں، لیکن جو ہم نے لوگوں کے حق کو مارا ہے، جو ہم نے کسی کو گالی دی ہے، ہم نے کسی کی زمین کو ہڑپا ہے، ہم نے کسی کو ستایا ہے، ہم نے کسی کو گالی دی ہے، آخر اس کے حق کو کون معاف کرائے گا؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے اس حالت میں حج یا عمرہ ادا کیا ہے کہ اس کے اوپر کسی بندے کا حق ہے، تو میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن بندوں کا حق قطعی طور پہ معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اگر حق معاف کرنے کے لیے ہم کریں تو کیا کریں؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے لیے ضروری یہ ہے جس کو آپ نے گالی دی ہے اس کے دروازے پہ پہنچاؤ اور ہاتھ جوڑ کر کے کہو اے اللہ کے بندے، اے محمد رسول اللہ کے امتی، آج میں ایک انسان ہونے کے ناطے نہیں آیا بلکہ میں ایک نبی کے امتی ہونے کے حیثیت سے آیا ہوں۔ آج تیرے پاس جو آیا ہے وہ تیرے نبی کا امتی ہے۔ ایک امتی دوسرے امتی سے معافی چاہتا ہے تو میرے خطاؤں کو معاف فرما دے، جو میں نے تجھے گالی دیا تھا اس حق کو تم معاف فرما دے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر اس نے تیرے حق کو معاف فرما دیا پھر تو حج یا عمرہ کرے یا نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بخشش فرما دے گا۔ عزیزان محترم، تو ضروری یہ ہے سب سے پہلے اگر کوئی انسان حاجی بنتا ہے، اگر کوئی انسان معتمر بنتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے حقوق کو معاف کرائے جو بندوں کے ذمہ باقی ہے، اور اس کے اوپر جو دوسرے بندوں کے حقوق ہے اسے معاف کروا لینا ضروری ہے۔ اللہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے حج اور عمرہ کیا اور ان کے درمیان میں کوئی گناہ کے کام نہیں کیے تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے
फरमाते हैं तफसील बेराद तंजील में मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने हज और उमरा किया और उस बीच में कोई गुनाह के काम फिस्क के काम नहीं किए तो मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं अगर कोई दुनिया का इंसान आपकी जमानत ले ले कि आप फला गुनाह से बरी हो गए तो उसमें इम्कान सिद्क को किस है कि आप हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये जमानत उस नबी ने ली है जो सारे नबियों का इमाम है, ये जमानत उस नबी ने ली है जिसकी वजह से कायनात बनाई गई। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं इसने गुनाह के काम किए बगैर हज या उमरा किया, मेरे आका फरमाते हैं उस बंदे का हज और उमरा अल्लाह तबारक व तआला ऐसे कबूल फरमाता है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला के रसूल फरमाते हैं अगर हज और उमरा का वास्ता बनाकर वो बंदा अगर अपने मरहुमीन की मग़फ़िरत चाहे तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं इस वजह से और इस अंदाज में अल्लाह उसका हज और उमरा कबूल फरमाता है कि अगर उसने अपने हज या उमरा का वास्ता बनाकर अपने मरहुमीन की मग़फ़िरत चाहे तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जैसे ही वो अपने दिल में नियत करता है अल्लाह तबारक व तआला उसके हज और उमरा के सबब से उसके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा देता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वादा फरमाया है अगर आपने हज किया या उमरा किया किसी गुनाह का इर्तिकाब आपने नहीं किया मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस बंदे के गुनाह को अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देता है। लाइक मुबारकबाद हमारे मौलाना अबरार साहब के वालिद मोहतरम कि ये जा रहे हैं रोज़े रसूल की ज़ियारत करेंगे। वो रोज़े रसूल जिसके बारे में मेरे इमाम ने फरमाया था उस जगह के बारे में इमाम ने कहा था और जब मेरे आका इमाम अहमद रज़ा खान हज करने के लिए तशरीफ ले गए इमाम अहले सुन्नत ने देखा और देख करके कहा या रसूल अल्लाह मैं आपका अहमद रज़ा हूँ हिंदुस्तान से आया हूँ सारी जिंदगी में आपके रिसालत के पहरे देते रहा आपके नामोज पे पहरा देता रहा या रसूल अल्लाह आज अहमद रज़ा चाहता है आज अपने बेदारी में आपकी ज़ियारत हो जाए। फिर इमाम अहमद रज़ा ने उस गुंबद की जानिब नजर दौड़ाई और बरेली का इमाम पुकार करके कहता है और अर्ज करता है कि अहमद रज़ा कहा तुस्ता ये अदना गुलाम और कहा ये मकान कहा तुस्ता अदना गुलाम और कहा ये रोजा लाखों कुदसी है कामे खिदमत पर लाखों गिरते मजार फिरते हैं। इमाम अहमद रज़ा ये वो रोजा है जहाँ पर फरिश्ते हाजिरी देते हैं और 70,000 फरिश्ते सुबह शाम हाजिर होते हैं और जो फरिश्ता एक मर्तबा आ गया फिर मेरे आका फरमाते हैं उस फरिश्ते की हाजिरी क़यामत तक नहीं होती है। बरेली का इमाम कहता है कहाँ तुम्हारी सुनी जाएगी। फिर मेरे इमाम ने कहा था कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। फिर दुनिया ने देखा था कि बरेली के इमाम को मेरे आका ने सिर्फ ज़ियारत ही नहीं कराई बल्कि मेरे आका ने फरमाया था अहमद रज़ा तुम सारी जिंदगी मेरे नामोज़ पे पहरा देते रहे और सारी जिंदगी ये कहते रहे चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमकाने वाले बरसता नहीं देख करब रहमत भगो पति बरसाने वाले तू जिंदा है वल्लाह मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले अहमद रज़ा तुमने मेरी जिंदगी को साबित किया है सारी जिंदगी मेरे जिंदगी पे पहरा देते रहे हो। बरेली के इमाम अभी तक तुमने किताबों से हवाला दिया है अपन उससे नफीस प्यारी मेरी ज़ियारत कर लो और जाकर के कह दो तू जिंदा है वल्लाह मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मैं मुजरिम हुआ था मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने